محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام انہاں دا ایمان ہے کہ معبود دی بات غلط نہیں ہو سکتی. ہر مومن دا ایمان یقین ہوئے کہ جو قرآن لا رہے بافی ہے اوے میرے محمد مصطفیٰ دی زبان بھی لا رہے بافی ہے. آپ دی زبان بھی اللہ نے معصوم بنائی ہے. ان توجہ کرتے جانا فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. آپ فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے بن جان گے 72 جان گے جہنم اندر ایک جنت اندر. محبوب جی جیڑا جنت جانا ہے او دی علامت کی ہے. آپ نے فرمایا ما انا علی و اصحابی اور ایک روایت دے اندر الیوم دے الفاظ بھی نے. محبوب فرمانا کی چاہتے ہیں میرے صحابہ آج کے دن جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ نے جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوئے گی او جماعت حق ہوگی. پہلی علامت فرمایا جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوئے گی جس تے آج میں اور میرے صحابہ اکرام نے گویا محبوب نے اپنے نال صحابہ بھی شامل کیتا ہے. میں اور میرے تے جڑے صحابہ نہیں مندے وہ حق والے پیچھے کنے رہ گئے 2 رہ گئے ایک تو پہلی باری گئے نا. حق والے گروہ کیڑا ہے آج دے فرقیاں چو حق والا گروہ کیڑا ہے تلاش کرنا. پہلا گروہ فارغ ہونے لگا کیڑا ما انا علیہ وَأَصْحَابِي جس چیز تے میں اور میرے صحابہ ہوں گے جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوگی جماعت حقہ ہوئے گی. گویا جڑے صحابہ نہیں مندے او حق تے نہیں ہو سکنے. صحابہ مننا شرط قرآن اندر. صحابہ کرام تے ایمان ضروری ہے. صحابہ کرام تے ایمان لازم ہے. عقیدہ الولا والبراء دا تقاضا ہے. ہر صحابی نال پیار ہوئے کیونکہ نبی علیہ السلام دا ساتھی ہے. ہر صحابی نال عقیدت ہوئے ہر صحابی دا ادب و احترام ہوئے اور یقین ہوئے کہ سارے صحابہ جنت اقدار نے. سارے صحابہ جنت وارث نے. سارے صحابہ اعلیٰ نے. سارے صحابہ محبوب دے ستارے نے. اصحابی النجوم صحیح مسلم دے الفاظ نے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں دی مانند نے. یہ روایت مسلم دے اندر ہے. اور دوسری روایت جڑی مشہور ہے جنہوں ضعیف کیا جانا ہے بے آئیے ہے اقتدیتم مشکات دے حوالے نال جامع ترمذی دے حوالے نال. اور روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن جڑے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم دے نے. اور اتنے ہی الفاظ نے اصحابی النجوم میرے صحابہ ستاروں دی مانند نے. جے میں ہر ستارہ چمکدا ہے ایویں محمد ہر صحابی چمکدا ہے. جے میں ہر جناب تارے دی چمک اندر کوئی شک نہیں ایویں کسے صحابی دے مان اندر کوئی شک شبہ نہیں. تائیں تے قرآن اعلان کرنا ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان لے آؤ جویں صحابہ ایمان لے آئے ہیں تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤں گے. جدا ایمان صحابہ کرام جیسا ہوئے گا وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. جدا ایمان صحابہ کرام جیسا ہوئے گا کیونکہ ما انا علیہ وَأَصْحَابِي جس چیز تے میں اور میرے صحابہ نے جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوگی جماعت حقہ ہوئے گی. قرآن کی اندر فَإِنْ آمَنُوا اسے حدیث دی ترجمانی قرآن ان لفظہ اندر کرنا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان لے آؤ صحابہ جیسا کامیاب ہو جاؤں گے ہدایت یافتہ ہو. جدہ ایمان صحابہ جیسے تو انہوں سمجھ آ رہی جدہ ایمان صحابہ جیسے ہو جماعت حقہ ہے وہ سچی جماعت ہے. جدہ ایمان صحابہ اکرام جیسا ہے ان صحابہ اکرام جیسا ایمان کس دا ہے جنہوں پچھو وہ اندر ساڑھا ہے جدہ قریب ہو کے جاؤ بس صحابہ جیسا ایمان کی دا اندر ساڑھا ہے. تو جیڑا کبھے ساڑھا ایمان صحابہ اکرام جیسا ہے تسی سوال کرو. پہلا سوال ہوں ایک سوال نو حل کروا دے 10 سوال کرنے توجہ ہے ماشاء
پہلا سوال کیجئے جے تو اڈا ایمان صحابہ کرام جیسا جی تے ذرا بتلاؤ تو اڈے مذہب اندر مسلک اندر عقیدے اندر کئی مجذوب نے مجذوب وہ ہوندا ہے جدے جسم تے کپڑا کوئی نہ ہوئے تے چوک تے پیا ہوئے تے ناتا بھی نہ ہوئے تے بندہ کو لانگ کے روپیہ سوٹے دے کہ پہنچے ہوئے یہ ہوتا ہے مجذوب تمہارے مذہب دے اندر عقیدے مسلک اندر مجذوب ہوندا ہے تے صحابہ کرام اندر کیڑا صحابی ہے جیڑا صحابی بھی ہوئے تے نال نال مجذوب بھی ہوئے لبو 1.5 لاکھ صحابہ کرام اندر کوئی مجذوب آل الحدیث پوری دنیا جہاں بھی موجود ہے تلاش کرو ہماری جماعت میں کوئی مجذوب نہیں ہے ایک بھی مجذوب نہیں ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے دیوانہ ہو سکتا ہے لیکن دیوانہ ہو جائے تو ہم اس کو کرنی بھرنی والا نہیں سمجھتے اس کو مجذوب بنا کے اس کو پوجتے نہیں ہے مجذوب ساڑھے مسلک اندر کوئی نہیں صحابہ کرام 1.5 لاکھ صحابہ کرام اندر بھی مجذوب کوئی نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا جو ایمان صحابہ دے وہ ایمان لے آؤ جو جماعت صحابہ دیوں میں بنو توجہ فرمانا صحابہ کرام بچوں دوسرا سوال وہ کون سا صحابی ہے جو صحابی بھی ہو اور ساتھ ساتھ قلندر بھی ہو قلندر صحابی کا نام بتلائیے کل دنیا میں 2.5 قلندر کل دنیا کی نا 2.5 قلندر بتلائیے اصحاب رسول میں کسی قلندر کا نام چھان ماریے کتب حدیث نہیں ملے گا کوئی قلندر اوتاد ابدال ملنگ نہیں ہے اصحاب رسول میں کوئی بابا عامل نجومی توجہ ہے بابا عامل نجومی کہاں ہے نجومی جو چاہو سو پوچھو جو چاہو سو پوچھو چند منٹوں میں محبوب قدموں میں جو چاہو سو پوچھو محبوب قدموں میں محبوب قدموں میں توجہ ہے محبوب چند منٹوں میں محبوب قدموں میں دیواروں پہ لکھا ہوا ہے چند منٹوں میں محبوب قدموں میں پوچھ سکتا ہوں یہ محبوب کون ہے اجازت دیجئے میں پوچھنے کا مجھے پوچھنے کی اجازت ہے میں پوچھوں یہ محبوب کون ہے جو ہم تمہارے پاس آئیں تم نے جو اشتہار لکھا وہاں فلکس لگوا اشتہار لکھے کہ چند منٹوں میں محبوب قدموں میں یعنی میرے پاس آ جاؤ تو تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے گا یہ محبوب کون ہے جڑے توڑے کو لا کے بویے تھے وہ محبوب ساڑھے قدمہ جا گرے وہ محبوب کون ہے وہ کسی کی بیٹی ہی ہوگی شرم نہیں آئی دیواروں پہ لکھتے ہوئے یہ ولایت ہے اس کے گھر باب عامل کے گھر کوئی بیٹی بہن نہیں ہے کس کی بہنوں کو قدموں میں گرا رہا ہے یہ ظالم کبھی غیرت تمہاری رینگی ہے کبھی غیرت آئی ہے یہ اشتہار پڑھ کے کیا لکھا ہمیں کہتے ہو ولایت کو نہیں مانتے یہ ولایت ہے ولایت مانتے ہیں امام بخاری کی امام مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کی ولایت مانتے ہیں ائمہ اربعہ کی ولایت مانتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کی ولایت مانتے ہیں تابعین و تبع تابعین کی ولایت مانتے ہیں صحابیت کی ولی اس کو مانتے ہیں جس کا رات بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو جس کا دن بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ ولی اور جو اشتہار لگوا کے لوگ عزتوں سے کھیلے اور کہیں میرے کو آ جاؤ تو چند منٹوں میں محبوب تمہارے قدموں میں گرا دوں گا یہ بد نصیب ہے ولایت نہیں ہے صاحب جناب تیاتر گروہ جو گروہ جنت جائے گا کیڑا مانا علیہ
ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، پہلی علامت ہے۔ اور دوسری علامت کیڑی ہے؟ قرآن فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ جی انہاں دی علامت کی ہے، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ او ہدایت یافتہ نے، او سچا گروہ ہے جنہاں دے ایمان اندر ظلم نہیں، جن کی ایمان لانے کے بعد ان کی عقیدے میں عمل میں ظلم نہ ہو۔ ظلم سے مراد حدیث بخاری کتاب و تفسیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے جڑا ایمان اندر داخل ہو جانا ہے۔ جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کرے، مشرک ہوئے، بد عقیدہ ہوئے، شرک ہوئے، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ تے جس گروہ دی عقیدے اندر شرک نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جاؤ رب کی زمین ہوتے تلاش کرو کیڑا گروہ ہے جس عقیدے شرک نہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا یہ گستاخ ہے، وابی ہے، نجدی ہے، غیر مقلد ہے۔ میں نے کہا کچھ اور کہہ دو، جو تمہارا جی چاہے کہتے رہو۔ اللہ قسم ہمارے کوئی 1000 نام بھی رکھے ہم پھر بھی خوش ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے شر کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ وہ نجدی کہیں، ہم نے کہا کسی نجدی کو برا کہتے ہوں گے، وہ وہابی کہیں تو ہم کہتے ہیں کسی وہابی کو برا کہتے ہوں گے۔ جب وہ گستاخ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کسی گستاخ کو برا کہتے ہوں گے۔ جب وہ سارے نام رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کسی اور کو برا کہتے ہو نا۔ اللہ نے ہمارے یہ نام رکھے ہی نہیں، ہم تو اہل حدیث ہے، ہمیں کون برا کہہ سکتا ہے جب نام ہی اتنا پیارا ہے کہ ہم اہل حدیث ہے۔ رسول اللہ کا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر سارے کٹے ہوئے نام بدلو، کہنے لگے مزمم۔ صحابہ پریشان ہو گیا، محبوب جی توڑا نام بدل چھڑے ہے، فرما مزمم کو برا کہنے دو، مزمم کو برا کہنے دو۔ اللہ نے میرا نام تو محمد رکھا ہے، کوئی بات نہیں۔ مزمم کو برا کہتے رہیں گے، ان کی گالیاں اللہ نے مجھ سے دور کر دی، اللہ نے تو مجھے محمد بنایا ہے۔ تم کسی گستاخ کو گالیاں دیتے رہو، یہ گستاخ ہے، یہ بابی ہے، نجدی ہے، تم جس کو مرضی کہتے رہو، برا کہتے رہو، تمہارے شر سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھ لیا ہے۔ ہم یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے، اور یہی نام ہمیں پیارا ہے اور یہی بایا ہے۔ اسی نام پر ہم آج بھی قائم ہیں، اور انشاءاللہ یہ جماعت قیامت تک قائم رہے گی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہدایت یافتہ وہ لوگ نے جنہاں دے ایمان اندر شرک نہیں، اہل حدیث دی عقیدے اندر شرک موجود نہیں۔ دنیا اندر کوئی انسان نہیں جڑا غصے اندر آ کے سانو مشرک کہے، غصے چ بھی آ کے سانو، غصے میں آ کے ہمیں مشرک کہہ دے، نہیں۔ ساری دنیا مندی اہل حدیث دی عقیدے اندر شرک، آندے نے اے مشرک نہیں، اے شرک نہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ تے جے شرک کرنا ہوئے قبرہ پوجنیاں ہون دے قبرہ موجود نے، اکاڑے وجہ لکھوی خاندان دے بزرگان دیا قبراں موجود نے۔ آئیے آگے بڑھئے لاہور اندر جائیے، حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ دی قبر موجود ہے۔ سرگود شہر اندر، ساڑھے شہر اندر حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر موجود ہے۔ جے پوجنا جائز ہوندہ تے میں مجاور ہوندہ۔ مولا ثناء اللہ مرسلی دی قبر تینج پگڑی بان کے بیٹھا ہوندہ، جناب تسی یہ تر جاؤ وہاں بھی ساریاں دیگاں پکیاں پکائیاں لے کے کیڑی موج ہوندی۔ ساڑھا بزرگ بھی لکھاں جے مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ، لیکن جائز نہیں ہے۔
قبران دی اسی زیارت کرنے ہاں، موت یاد آوے، آخرت یاد آوے، اس واسطے قبر دی زیارت کرنے ہاں۔ عبادت واسطے نہیں، نظر و نیاز واسطے نہیں، چڑھاوے واسطے نہیں، اور میں سوال کیتا کرنا تاکہ مسئلہ اور آسان سمجھ آ جائے کہ نبی علیہ السلام دی وفات پاک تو بعد کوئی ہے جڑا میرا سوال حل کرے کہ نبی پاک دی قبر نو پختہ کرنے واسطے کیڑے صحابی نے چندہ پیش کیتا ہے؟ غزوہ تبوک میں عثمان نے کتنا مال دیا تھا؟ پڑھو حدیثیں میں پیش کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک جیش الاسرہ کو تیاری کے لیے صدیق گھر کا سارا سامان لائے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لائے تھے، عثمان نے لدے لدائے ہزاروں اونٹ پیش کر دیے تھے، اور مابو ممبر سے نیچے اتر کے سینے سے عثمان کو لگا کے فرمایا تھا ما ذرہ عثمان معاملہ بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے، یا کوئی غلطی بھی عثمان سے ہو جائے تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں کوئی گناہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام دی قبر پانو پختہ کرواتے، صدیق اعلان کرتے کہ حضرات میں ہوں محبوب کی قبر کا وارث، میں ابو بکر ہوں، خلیفہ بلا فصل ہوں، آپ کی قبر کو چار دیواری کرنی ہے اور قبہ وغیرہ بنانا ہے اور رسول اللہ کی قبر کو پکا کرنا ہے، ذرا آپ نے اپنے عطیات لے آؤ۔ اللہ کی قسم عثمان سونے سے بنا دیتا محمد کی قبر کو اگر اسلام میں جائز ہوتا۔ ایک حدیث لاؤ، کہاں یاد آئے؟ قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا تھا اگر ساری دنیا کے علماء مل کے ایک روایت لا دے قبر کو پختہ کرنے کی تو فرمایا کرتے تھے میں اہل حدیثوں سے چندہ اکٹھا کر کے تمہاری قبروں کو سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ آج بھی جائیے نبی پاک کی قبر کی اندر، اللہ کسی کو لے چاہے اندر جا کے دیکھیے، آج بھی آپ کی قبر پاک پر وہی مٹی موجود ہے جو صدیق عمر عثمان علی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کی قبر پر مٹی کو ڈالا ہے، آج بھی وہی مٹی موجود ہے۔ ساری قبر محمد کی مٹی کے ذرے پر قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دی قبر پانو صحابہ کرام نے پختہ نہیں کیتا، آج تک قبر مبارک کچی ہے۔ یہ دیوار، یہ قبہ جو بنایا گیا بار ترکوں نے بنایا حفاظت قبر کی لیے، اندر آج بھی قبر ایسے ہی کچی ہے جیسے صحابہ کرام نے بنائی۔ وگرنہ نبی علیہ السلام وفات پاک تو بعد صحابہ کرام چار گروہیں تقسیم ہو جانتے، ایک سلسلہ چلتا صدیقیہ، دوسرا سلسلہ فاروقیہ، تیسرا سلسلہ عثمانیہ، چوتھا علویہ۔ چار سلسلے ہوتے، چار ٹوپیوں کے رنگ الگ الگ ہوتے، دور سے پتہ چلتا یہ علوی سلسلے کا آ رہا ہے، یہ صدیقی سلسلے کا آ رہا ہے، یہ عثمانی سلسلے کا ہے، یہ فاروقی سلسلے کا ہے۔ اپنے اپنے مرید تقسیم ہو جاتے، چار عرس ہوتے، پھر نبی پاک کی قبر پہ اکٹھ ہوتا، سالانہ محفل سما ہوتی، محفل وجدان ہوتی، پھر محفل قوالی ہوتی، پھر لنگر شریف ہوتا۔ کوئی حوالہ، کوئی کتاب، اللہ کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں قبروں کا احترام ہے مگر ان کو سجدہ حرام ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جہاں اللہ دے فضل و کرم نال پنجاب اسمبلی نے بھی قرارداد کسے نا ایم پی اے نو اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ہے، اللہ انج دے ایم پی اے 5-7 اور بنا دے، انہیں قرارداد پیش کیتی ہے۔ وہ قبرستان جگہ مکدی جاندی ہے، بندے وڈیاں وڈیاں پکیاں پکیاں قبرہ بنائی جاندے، تے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی نے ایکٹ منظور کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی قبر کسی قبرستان میں پکی نہ بنائی جائے، جو بنتی ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے، روکنا پہنچانا تو حدیثوں تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسمبلی نے باقاعدہ قانون پاس کر دیا ہے پنجاب اسمبلی نے کہ قبروں کی جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے، لہذا پکی قبریں بنا کے وہاں قبضہ کرو، تجاوزات نہ ہو قبرستان میں بھی۔ میں تھوڑا سا ساتھ یہ بھی لکھ دیتے کہ نبی کی شریعت میں یہ جائز بھی نہیں ہے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا۔ انشاءاللہ جدوں بھی قانون بڑھنا ہے تو آنا تو بھابیاں لے پاس ہی ہے نا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم
اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ حق والے گروہ دی دوجی علامت کے او دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں ہونا، ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں، قبر دے پوجا موجود نہیں، اور ایسا کدے مردیاں نو پکاریا بھی نہیں۔ کیوں؟ ساڑھا عقیدہ ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ۔ اکھا والا نبینا برابر، اکھا والا نبینا برابر نہیں، روشنی تے اندھیرے برابر نہیں، روشنی تے اندھیرے برابر نہیں، دھوپ تے سایہ برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے برابر، مردے وے اور زندے برابر نہیں۔ پہلی اتنی چیزاں سارے ہی مندے نے، سارے مسالک مندے نے، آندھے نے اکھا والا تے نبینا برابر نہیں۔ کسے کو لو پوچھو، اور اللہ پاک دا انداز بڑا پیارا ہے، انپڑھ بندہ بھی سمجھ جائے کتنا پیارا سادہ جا انداز ہے۔ اللہ فرما دے مابو جی نہ کو لو پوچھو اکھا والا نبینا برابر نے، یہ سمجھنے واسطے میٹر کرنا ضروری ہے۔ اکھا والا نبینا برابر نے نہیں، انپڑھ بھی آندہ ہے نہیں، توپ تے سایہ برابر ہے نہیں، اندھیرے تے روشنی برابر ہے نہیں۔ رب آندہ عقل دیا کورے یہ تین چیزاں من دیو برابر نہیں، تے چوتھی تے مولویوں کی اور اللہ پاندے ہو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے بھی برابر، مردے اور زندے برابر نہیں۔ ایک تھاتے میں کیا مردے زندے برابر نہیں، مولوی نے دو چار دن بعد تقریر کی تھی، آندھا اسی کدو آنے برابر نے، اسی بھی آنا برابر نہیں، زندہ تھوڑا سن دے مردہ بہتا سن دے، آندھا اسی بھی کدو آنے برابر نہیں، مردہ زیادہ سن دے۔ اللہ پاک نو بھی پتا دی مولوی نے سننے دا رولا پانا ہے، سارا قرآن پڑھو کتے بھی نہیں آ، مردہ کھاندہ نہیں، مردہ پیندہ نہیں، مردہ چلدہ نہیں، بل رب آندھے وَمَا إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، مردہ سندہ نہیں۔ رب نے نفی مردے دے سنن دی کیوں کی تیئے؟ کیوں؟ اہل شرک دا کیدہ سی کہ مردہ سندہ ہوندہ ہے، اور ایو جا کیدہ سی جنہوں منطقی عقلی طور تے حل نہیں سی کیتا جا سکتا۔ کیویں؟ مردہ پہ سامنے میت پئی ایک مردے دی، تے جے مولوی کبھے مردہ کھاندہ ایسا کہنا مولوی جی آج بندہ مر گیا تے تو آڑی گل کھول جامنی ہے ذرا کھواؤ، اسی کدو آنے کھاندہ ہے۔ مولوی جی پیندہ نہیں، جے کبھے پیندہ سکتا مولوی جی مریا پہ ذرا پہ واؤ، کدو آندہ ہے اسی پیندہ ہے، مولوی جی بول دے اسی کدو آنے بول دے، جے کبھے بولنا سکنا بلاؤ، مردہ سندہ ہے جی سندہ ہے، مولوی جی سندہ ہے جی سندہ ہے، سندہ پہ جی سندہ پہ، بولے نہیں، چلدہ ہے نہیں، کھاندہ ہے نہیں، پیندہ نہیں، سندہ ہے۔ ساری کھڑکیاں بندنے سوائے سننو، نہ کھاندہ ہے نہ پیندہ ہے نہ چلدہ ہے، صرف سندہ ہے، ایسی بات ہے سندہ ہے، بس سندہ ہے۔ جب چھوٹے ہونے نا استاد کو چھٹی لینی ہوئے تھے سر پیڑ ہے، کون جانے بس سر پیڑ ہے یا نہیں۔ مردہ سندہ کون پہچانے سندہ ہے یعنی قرآن نے، قرآن دا انداز بیڑا پیارا ہے، فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دو ان اللہ یسمع من یشاء، جنہوں اللہ چاہے سنا دے وے، اللہ دی شان ہے، لیکن قانون کی ہے ضابطہ کی ہے، ان فرمایا اللہ جسنو چاہے ان اللہ یسمع من یشاء، جنہوں اللہ چاہے سنا وے، وما انت بمسمع من فی القبور۔ پوچھئے علماء کرو کی مانا وما انت
وما انتا انتا دے مخاطب کون نے سایت اندر وما انتا رونگٹے کھڑے ہو جان جی ہر بندہ جان جائے انتا دے مخاطب کون نے اللہ فرماد نے وما انتا محبوب جی قبر کسے دیوے اگے فرمایا بے مسمل من فی القبور قبر کسے دیوے من فی عموم واسطے ہونا ہے قبر کسے دیوے میت کسے دیوے کی مانا محبوب جی اندر میت پاک آدم علیہ السلام دیوے اندر میت پاک قبر اندر ابراہیم خلیل اللہ دیوے اندر میت پاک موسیٰ کلیم اللہ دیوے اندر میت پاک کسے نبی رسول دیوے تے اوپر قبر دیوتے کون کھڑوے وما انتا وما انتا محبوب جی قبر دے اوپر کھڑے ہو وہ تسی تے اندر میت ہوئے کسے نبی دی اوپر ہوئے امام الانبیاء سنن والا مردہ جڑا قبر اندر میت ہے وہ کسے پیارے دی ہوئے سنان والے تسی ہو وما انتا وما انت بمسمعن وما انت بمسمعن محبوب جی تسی بھی نہیں سنا سکتے بھی جی کون نہیں سنا سکتا وما انتا بے مسمعن تسی نہیں سنا سکتے تسی قبر والے نہیں سنا سکتے محبوبہ جے تواڈی نہیں سن دے اور کدی کون سنے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین اللہ فرماتے ہیں جنہوں پکار دو اللہ تو علاوہ جاؤ پکارو 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 تے ایک گزارش کیڑی ہے قبر تے جا کے پکار کے تے اگرن کہو بزرگو جے سن لے تے ذرا اندروں بول کے جواب دے وہ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اللہ دی قسم جتنا قرآن پڑھو گے کی توحید نکھر کے سامنے آئے گا فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پکارو 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 انہوں فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ جیویں سمجھ نہیں آئی ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ جڑے بابا دی قبر تے لے چلو پاپا تے لے چلو لاہور چلے چلو جھنگ لے چلو ملتان لے چلو جڑا بزرگ تو اڈی مرضی دا پہنچی ہوئی پوری سرکار ہوئے وہ فوت ہو چکا ہو اس کی قبر ہم پہ جانے کے لیے تمہارے ساتھ تیار تم جاگے پکارو ہم پیچھے کھڑے ہو کے سنیں گے اگر اندروں جواب آ گیا ہم تمہارے ساتھ اندروں بلاؤ بابا جی وابی آئے نے تے ایب روزانہ کہندے نے نہیں سن دے ساڑھے کی تے سن دے تھوڑی جی مہربانی کر کے چوپ دروازہ توڑو تے تھوڑا جا اندروں فرماؤ کہ میں نے سن لیا وابی ہو ہون تو من گئے ہو میں نے سن لیا ہے جی اندروں جواب آ جائے ہم تمہارے ساتھ فَادْعُوهُمْ تو جی میں نال ٹوریا تسی بھی نال آؤ گے نا انشاءاللہ میں تو کو نہیں لگتا فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پکارو پکارو اندروں جواب آئے ان کنتم صادقین یہ سچے ہو اندروں جواب لگو کہنے لگے نہیں مولوی جی اسی بھی آنے ایک مولوی بڑا کمال دا پتہ کی گیا انہیں کہا کہا تو انہیں مردے سنے ساڑھے دل رام لدے وابی اسی انہیں مردے سن دل اسی انہیں مردے نہیں سنتے میں بڑا خوش مولوی مان گیا تھا ہم مردے نہیں سنتے لیکن جو قبروں میں ہوتے ہیں بزرگ وہ مردے ہوتے ہی نہیں ہیں مردے سنتے نہیں اور قبروں میں جو ہوتے ہیں وہ مردے ہوتے نہیں وہ ہوتے ہی زندہ ہے میں نے کہا حضرت جی یہ تے کم ہو دو تم ہی سوکھ ہو گئے جانے کیویں میں کہا بھی زندہ ہوں دے جان جی تے میں کہا تجربہ نہ کریے جانے کیویں میں کہا تو انہوں دفن کریے تجربے لئی 10 گھنٹے آن لئی جانے کیویں دفن کرو گے میں کہا تو انہوں بریدے پتے پا گئے بڑے سکون الغسل دے آنگے پھر کافور ملاواں گے صابنہ دھو دھا کے قبر پوا کے جنازہ جیندے دا پڑھ کے تساں کیڑا مردے دا پڑھ دیو
پھر دفن کر دیں گے. پھر میں اگر دفن کرتے ہو بعد قبر تے کھڑو کے دعا کریں گے یا اللہ امانتن آیا ہے انہوں واپس کرنا ہے 302 نہ لگے انہوں واپس کرنا ہے انہوں زندہ رکھی. یعنی پھر میں کہا 10 گھنٹے بعد باہر کر لانگے جنہیں ہوتے مر جائے گا پھر میں تے مر جاواں گا میں کو تے زندہ نہیں ہوندہ جنہیں زندہ جاوے تے مر جاندہ ہے تے مریا جاوے تے زندہ ہو جاندہ ہے. جہاں تم مردے دفن کرتے اور کہتے ہو وہ زندہ ہیں اللہ دی قسم ہے وہاں تے زندہ بھی جائے تھے وہ بھی زندہ بھی جائے تھے وہ بھی مر جاندہ ہے. سن لو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ الَّذِينَ آمَنُوا پہلا کے اگر حق والے گروہ دی دوجی علامت کیے انہاں دی عقیدے اندر شرک موجود نہیں ہونا. جو مقدر میں نہ لکھا ہو وہ حسین سے مانگو. کبھی پڑھا ہے آپ ان آنکھوں سے میں نے پڑھا ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہو وہ حسین سے لے لو. یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ کاروں کے پیچھے لکھا ہوا عطائے معروم باغ فدق. تم حیران ہو جاؤ سرگودے میں کہ ایسی کوٹھی بھی ہے جس کے سامنے پتہ کیا لکھو ھذا من فضل کی لکھا ہے ھذا من فضل قرآن کی ھذا من فضل ربی وہاں کیا لکھا ہے ھذا فضل من حسین ابن علی. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں سرگودہ میں کوٹھی پر کہ یہ کوٹھی حسین ابن علی کا فضل ہے. بتاؤ جو شرک کرتے ہیں ان کے سینگ ہوتے ہیں سینگوں سے پہچانا جاتا ہے مشرک. سینگ سے پہچان ہوگی کہ شرک کیا کون کر رہا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سنیے غور فرمائیے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اللہ دا نام ہی کو نہیں ویکھ لو میری قسمت کھوٹی ہو گئی ہے کھری کر دو امام بری. یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری. میں کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو کھوٹی قسمت کھری کرے کون امام بری. تو میں کہا اللہ دے بندے قسمت کھوٹی ہو جائے کھڑی کون کرتا ہے کہنے لگے امام بری. تو میں کہا کھوٹی کون کرتا ہے کھوٹی تو پھر اللہ ہی کرتا ہوئے گا. الا ساء ما یحکمون ما لکم لا ترجون للہ وقارا وما قدر اللہ حق کا قدر نہیں پہچانا اہل شرک نے اللہ دا مقام. بیٹا ہویا ہے نا بزرگوں سنے اللہ نے بیٹا دیتا ہے. ہاں جی میں دسوں میرا مطلب تو جو ہے تھوڑے متعلقہ بھی کون نہیں میرے متعلقہ بھی کون نہیں تسی بیٹھ رہا میں شروع ہوں توجہ بیٹا ہو گیا ہے جی سنے اللہ نے بیٹا دیتا ہے جی بزرگاں دا کرم سنے دکان شکان توڑی چل پئی ہے بزرگاں دا کرم سنے اپنی گڈی لے لی جی بزرگاں دا کرم ہے سنے کاروبار اچھا چل گیا ہے جی بزرگاں دا کرم ہے سنے تو ڈبے جی ایکسیڈنٹ ہو گیا لت ٹوٹ گئی جی اللہ دی مرضی جی عیب آیا ہے اللہ کا نام جب لت ٹوٹی ہے ماشاءاللہ 18 سال بعد بیٹا ہوا 20 سال بعد 15 سال بعد جی بزرگاں نے کرم کرتا اچھا ہفتے چند گزرے بیٹا مر گیا پھر برادری پہنچی اللہ دی مرضی جی پھر اب کہو نا جنہ دیتا ہے انہ دی مرضی اب کیوں نہیں کہا کہ فلاں بزرگ کی مرضی مرنے پر کیوں نہیں کہا
اب کہتے ہو اللہ کی مرضی اس عقیدے پر آؤ ہے وہ جس پر ہم تمہیں لانا چاہتے تھے کہ پیدا ہون تو لے کے مرن تک تیرے وجود ہوتے ہر حال اندر مرضی چل دیئے تے میرے اللہ دی چل دیئے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ قرآن پڑھئے توجہ فرمائیے جس سمجھ نہیں آئی دیکھیے آندھا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں آدھا میری بہت اوقات تھوڑی سی میں بہت مل گیا اوقات بہت تھوڑی تھی کاش تم اپنی اوقات کو سمجھ لیتا تو شرک کرتا ہی نہ کہ تیری اوقات ہے کیا سمجھنا ہے تو قرآن پڑھا کرو تیری اوقات کیا ہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقا من نطفہ یہ ہے تیری اوقات قتل ہو جائے انسان برباد ہو جائے تباہ ہو جائے اور مارا جاؤ انسان کس بنیاد پہ تو شرک و کفر کرتا ہے نہ شکری کرتا ہے رب کے ساتھ تو جانتا نہیں ہے تیری حیثیت اوقات کیا ہے اللہ جی کیا فرما من ای شیء خلقہ تو جانتا نہیں ہے تو بنایا کس سے کیا اور کیسے پیدا کیا گیا ہے اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتا تو تھا کیا اللہ جی کیا تھا فرمایا من نطفہ یہ ہے تیری اصیل یہ ہے تیری حقیقت تو ایک پانی کا قطرہ ہی تھا کون ہے جس نے پانی کے قطرے سے فرمایا ایک مٹکا کسی کو پانی کا دے دیے جائے بندے کو یار اس کو بہت تصویر بنا دے وہ ہاتھ مارتا رہے کہتا ہے میرے سے کچھ نہیں بن سکتا ہاتھ میں پانی آتا ہی نہیں وہ کون ہے جس نے پانی کے قطرے سے تجھے اتنا خوبصورت بنا دیا پھر گوپ اندھیرا ہو بندے نو مٹی دے دیتی جائے گو کے بنا کے تیار کر کے ایسے مٹی دا کوئی نقشہ بنا دو کوئی بہت تصویر بنا دو کچھ دیر بعد پوچھو کی بنائے جی کوئی پتہ نہیں اندھیرا ہے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے کیا بنا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کون ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر تیری اتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے جوڑے ہے بنائے سوارے من نطفہ پانی کے قطرہ تو تھا شرم نہیں آتی کہتے ہو یہ کہ اللہ میری پکار نہیں سنتا تو تھا کیا ایک پانی کا قطرہ شرم گاؤں سے نکل کے پیدا ہو کے تو کس انداز سے دنیا میں آیا ہے اور آج کہتا ہے اللہ نہیں سنتا تیری حیثیت کیا ہے من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدر اس نے بنایا سوارا اور بتا کیسے بنایا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ فرمایا کردے سن تینوں ماں دے پیٹ اندر بناندہ رہا ہے جوڑدہ رہا ہے اگر وہی ماں اسی دے پیٹ اندر چھوٹی جی رسولی بن جائے ماں درد نال چیخ اٹھے وہ کون ہے جو تجھے ماں کے پیٹ میں بناتا رہا گوشت چڑھاتا رہا پھر اندر ہڈیاں بناتا رہا ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتا رہا پھر تیرے سر کے بال اگاتا رہا پھر تیری ساری شکل و صورت بنا کے اتنی کاریگری نل بنائیے کہ مانو درد بھی نہیں ہونے دیا مانو کھڑک بھی نہیں آنے دیا بنا دیا تجھے اور دنیا میں لایا ہے تجھے نہیں سمجھا کہ وہ کون ہے میں ایک بندے نے پوچھا میں اگر دسو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود ہے نا صلاۃ کے الفاظ ہیں پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے اس پر بات نہیں کر رہا میں یہ پوچھتا ہوں جب یہ تم صلاۃ کے الفاظ پڑھتے ہو یا رسول اللہ مدد کہتے ہو
تو نبی پاک تمہاری ڈائریکٹ یہ دعا، یہ پکار، یہ آواز سن لیتے ہیں؟ جواب آیا سن لیتے ہیں یا رسول اللہ مدد، ہم کہیں تو وہ ہماری پکار سن لیتے ہیں ڈائریکٹ۔ قبر پاک مدینہ میں ہے، یہاں سے 52 چک سے یہاں سے پکارا، ڈائریکٹ سن لیتے ہیں جی، سن لیتے ہیں۔ یا علی مدد، ان کی قبر پاک علی المرتضیٰ شیر خدا کی قبر پاک ہے کہاں؟ کوفہ میں، یہاں سے پکارا ڈائریکٹ سن لیا جی۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، یہاں شیئن للہ، یہاں سے پکارا وہاں ڈائریکٹ سن لیا جی، سن لیا۔ بابا فرید یا فرید، یہاں سے پکارا اکاڑا میں بات پتن والے بابا نے سن لیا جی، سن لیا ڈائریکٹ جی، سن لیا۔ یا اللہ مدد، وسیلہ لے آؤ، ڈائریکٹ نہیں سنتا، توجہ ہے، وسیلہ لے آؤ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ کون؟ یا علی مدد ڈائریکٹ سنا ہے علی المرتضیٰ نے، یا رسول اللہ مدد رسول اللہ پر نے ڈائریکٹ سنا ہے، یا فرید بابا فرید نے ڈائریکٹ سنا ہے، سلطان بہو نے پکارا ڈائریکٹ سنا ہے، بابا علی اجویری نے پکارا ہے، امام بری نے پکارا ڈائریکٹ سنا ہے، سب نے۔ کون نہیں سنتا ڈائریکٹ؟ یا اللہ مدد، درمیان میں وسیلہ چاہیے، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، ساری دنیا سنتی ہے، نہیں سنتا تو اللہ نہیں سنتا۔ الا ساء ما یحکمون، ما قدر اللہ حق قدر، اللہ نہیں سنتا بغیر وسیلے کے جی، نہیں سنتا۔ تو میں کہ پھر نماز کیوں آندے ہو جڑے کی؟ میں کہ اللہ اکبر، یہ وچ کوئی کسی دا نام ہے اور دا ڈائریکٹ کیا ہے؟ اللہ ہو، کدے نماز شروع کی تھی اینج کر گئے اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں، ہر مکتبہ ہائے فکر یہ دعا پڑھ رہا ہے، کوئی وسیلہ ڈائریکٹ۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک، حمد تیری، تعریف تیری، بزرگی تیری، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا لے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین نہیں سی نہ کہنا، تھوڑی نماز نہیں میں پڑھ رہا۔ ہاتھ یہاں رکھے ہوئے، وَلَضَّالِّينَ، اونچی نہیں کہنی۔ پہلے دن تو مولوی سمجھانا ہے آمین اونچی نہیں کہنے، چھوٹا جا بچہ مولوی کو پہ پڑھے تو مولوی نے کہا غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، وہ چھوٹا جا بچہ نورانی قاعدہ پڑھ دا، انہاں نماز دا سبق پہ دیں دے، بچے پڑھ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ، اگے استاد جی آمین، نہ بیٹے اونچی نہیں کہنی، کہے آمین جی آمین، ایدن سمجھائیے وہ اونچی نہیں کہنی، بس کہے آمین۔ استاد جی آمین نہیں، اونچی نہیں کہنی، ہمارے مسلک میں اونچی نہیں ہے، بس کہو آمین۔ بچہ پھر کہے آمین نہیں، پتر آہستہ کہنی ہے، ہمیشہ آہستہ کہنی، اونچی نہیں کہنی، بس کہو آمین، پھر کہے آمین۔ میں کہ مولوی جی چھوٹے جائے بچے نے تیرے مسئلہ کو تو انہی کلم پھر چھڑے، تم بار بار کہنا ہو پھر نہیں مندہ، اونچی آمین کہے بغیر اگے گزارا ہی نہیں، تعلیم ہو سکتی ہی نہیں، آگے چلیں گا کیویں؟ چھوٹا جا بچہ دی ضمیر فطرت پکار اٹھ دیئے جے وَلَضَّالِّينَ اونچی ہے تے آمین بھی اونچی ہے، یہ فاتحہ اونچی ہے تے دعا اونچی، آگے بڑھئے توجہ فرمائیے۔ قُلُ وَاللَّهُ احد پڑھے، سورۃ الاخلاص پڑھئے، سورت پڑھن تو باہر رکوع اندر چلا گیا ہے، ایویں کھڑا ہے ایویں تھلے ٹر گیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تین باری کیا اٹھے ہے، اور مولوی کیا نا سمع اللہ لمن حمدہ، اے مقتدیو تمہیں خوشخبری ہے، مبارک ہے، سر چک لو، اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے، اللہ نے دعا۔ حضرت جی جے وسیلے تو بغیر سندا نہیں تے تھے کیوں؟ اتنے دا وسیلہ کوئی نہیں، سبحانک اللہم تو لے کے سبحان ربی العظیم تک کوئی وسیلہ نہیں، کیویں سن لی ہے؟
یا جھوٹ کیوں بول دے ہو کبو کوئی نہیں سن دا یا کبو سن لیے تو بغیر وسیلے تو سن لیے یا سیدھا کہو سمع اللہ لمن حمدہ کہنے دے بجائے کوئی اور لفظ بناؤ جنہیں کیڑے بڑھائیے میں کہتا منہ چکے کبو حضرات سر چک لو کوئی نہیں سنی یا وسیلہ چاہیے نہیں سنتا جب وہاں اقرار کر لی ہے سن دے کون سن دے اچھی بولو کون سن دے اللہ سن دے اللہ تو سوا اور کون سن سکتا ہے کہنے ویکھے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرما کر دے دن بناندہ رہے ہے تنو سواردہ رہے ہے ماں دے پیٹ اندر فتن دنیا اندر لے آنا ہے تے دنیا اندر کیویں لے آنا ہے فرمایا من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ ثم سبیل یسرا بتلاؤ کیا ماننا ہے علماء کو پوچھنا کیا ماننا ہے اللہ دی قسم مستورات اوپر ماما بہنا موجود نے شاید میں لفظ نہ سمجھا سکا جو اللہ پاک بیان فرمانا چاہتے ہیں ثم السبیل یسرا اے کہنے والے کہ اللہ نہیں سنتا ثم السبیل یسرا جب تم ماں کے پیٹ اندر پورے کا پورا بن گیا تھا سوار دیا گیا اب اللہ پوچھتا ہے تمہیں ثم السبیل یسرا مجھے بتلا تو دنیا میں آیا کیسے جس راستے تو آیا ہے وہ راستہ آسان کس نے کیا اگر میں نے کیا ہے تو شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ اللہ نہیں سنتا ثم السبیل یسرا ولادت کے راستے کو آسان کرنے والا کون ثم السبیل یسرا جڑا مولوی کہے نا اللہ نہیں سنتا انہوں اے یاد سنائی کرو ثم السبیل ثم السبیل یسرا مولوی جی ثم السبیل یسرا جڑا کبھی نہیں سندا انہوں اے سنا ثم السبیل یسرا بتلاؤ تجھے ماں کے پیٹ سے باہر لایا کون آگے کیا کہتے ہو نہیں سنتا دنیا میں آگے کہتے ہو نہیں سنتا پیدا ہوا بچہ ماں کی گود میں پڑا ہوا اللہ جی کھلاؤں گی کیا کھلاؤں گی کیا فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے تیرے سینے پر دو جناب اس کے لیے خوراک کا راستے بنا دیے ہیں اس کو اپنے سینے سے لگا لے اللہ جی یہ بولی جانتا نہیں ہے نہ اردو جانے نہ پنجابی نہ انگریزی نہ عربی کوئی زبان جانتا نہیں ہے اس کو کون سمجھائے گا کہ دودھ کیسے پینا ہے فرمایا بے بچے کی ماں فکر نہ کر سینے سے لگا ہم نے پینے کا طریقہ اس کو سمجھا دیا ہوا ہے وہ نہیں سنتا پنجا سنتا ہے غازی عباس دا پنجا سنتا اللہ نہیں سنتا ثم السبیل یسرا غازی عباس دا پنجا سنتا ہے اور گھوڑا شریف سنتا ہے نہیں سنتا تو کون نہیں سنتا اللہ نہیں سنتا آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے جملے سے اللہ نہیں سنتا اللہ کی اسماء پڑھئے جس کی اسماء میں بعید نام ہی کوئی نہیں او دے نام پڑھو او دے نام بعید ہے ہی کوئی نہیں قریب ہوگا بعید قریب ہوگا بعید نہیں ہے اس کے ناموں میں اس کے نام پڑھئے اس کے ناموں میں بعید نہیں قریب تو ہے قرآن کے الفاظ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ نہیں سنتا جب تک سیڑھی نہ ہو سیڑھی لائنی چاہیے نا مکان دے چھاتے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی لائن دی میں آگے جی سیڑھی لائن دی ہے جنہا اللہ واتے سیڑھی لانی ہے میں کہو دا او علم دے لحاظ نہ سنن دے لحاظ نہ شاہ رکھ تو بھی قریب ہے اور اللہ دے بندے کہتے سیڑھی لائیں گا شاہ رکھتے یہ شاہ رکھتے سیڑھی لگ جائے تے بندہ چڑھ نہیں سکتا تو جی کوئی اور جنڈے دے پیر رکھے دے بندہ بول نہیں سکتا اوکھا کام کرن دی لوڑ کھڑی نہیں ہے ضرورت اس کو سیڑھیوں کی غلط بیانی کرتے ہو بلا تضربوا للہ الامثال اللہ کے لیے مثال ہے نہ بیان کرو کوٹے کی مثال اللہ سے
ایس پی صدر کی مثال اللہ سے نہ دو، یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، یہ ان کا اور مقام ہے، اللہ کا اور مقام ہے، یہ نہیں سنتے، اللہ سنتا ہے، یہ چپڑاسیوں کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نہیں ہو ویکھو نا، میں کہ دسو ایک بندہ پہ نا راجن پور دے علاقے مولوی پہ تقریر کرے تو بڑا عوام نے مطمئن کیتے کھلوتا، پتہ کیا اندر جن میں اس ویلے موبائل شبائل نے کون آئے ہوندے تقریر پہ کرے تو کہ میں اپنے شگرد رو کیا لاہور ایک فون کرنا ہے، فون نمبر ملا، یہ مسئلہ پہ وسیلے دا سمجھا دا، وہ فون نمبر ملائی جائے، ملے کوئی نہ، انہیں کہا ملایا نہیں وہ نمبر، اسے کہا استاد جی نمبر ملتا ہی نہیں، اسے کہا کیوں؟ اسے پتہ نہیں جدوں میں ملانا کوئی بیزی جاندہ ہے، انہیں کہا کوڈ لائی لاہور دا، اسے کہا ہو استاد جی میں کوڈ تو یاد نہیں رہا، انہیں کہا بے وقوفہ تو کوئی وہابی ہے جو ڈائریکٹ ملے، کوڈ لا، کوڈ لگے گا تو دوسرے شہر کا نمبر ملے گا، وہابیو یہ بزرگ کوڈ ہے، یہ نمبر ہے۔ کچھ دنوں بعد میری تقریر سی میں کہ مولوی جی تو زندگی پہلی باری گل سچی کی تھی، وہاں گئی تمہاری بات سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی ہے، لاہور کا نمبر بغیر کوڈ کے نہیں ملتا، لیکن میں کہ مولوی جی جے کال بندہ راجن پور ہوئے تو راجن پور اندر ہی کرنی ہوئے، تے جے بندہ لاہور ہوئے تے کال بھی لاہور اندر ہی کرنی ہوئے تے پھر کوڈ لاوے تے نمبر نہیں ملدا، اگوں جواب آندہ ہے بے وقوفو ڈائریکٹ ملاؤ، وابی بنو کال لوکل ہے، جڑے ہو کہ میں کہ اللہ دی تے کال ہی لوکل ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی انی فإنی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او شارک تو بھی قریب ہے اپنے علم دلہان سنت دلہان دکھن دلہان قدرت دلہان علم دلہان شارک تو بھی کریم ہے، اے آدھا ہوتے کسے سیڑھی دی لوڑ نہیں، کسے وسیلے دی لوڑ نہیں، کسے تفیل دی لوڑ نہیں، کسے ہاڑے دی لوڑ نہیں، کسے دے اور ذریعہ دی لوڑ نہیں، ڈرک پکارو لہو دعوت الحق، او دی ہی پکار حق کے باقی ساریاں باطل نے، کہتے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تو آڈا رب تو آنہو کہنا ہے میں نے پکارو میں تو آڈی پکارو سندا میں دعا قبول کرنا میں۔ اہل حق دی پہلی علامت کیڑی ہے کہ صحابہ کرام جیسا عقیدہ ہوئے تھے، دوجی علامت کی ہے انہاں دی عقیدے اندر شرک موجود نہ ہو۔ صحابہ شرک سے کتنے پاک تھے، سید بخاری اندر حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ من خطرہ ہی کونی کہ میرے بعد شرک کروں گے، اللہ کی رحمت ہے اہل حدیث شرک سے پاک ہے، اور انشاءاللہ ایک جماعت ایسی آج بھی کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی جس کا عقیدہ شرک سے پاک ہوگا، وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے، یہ ہماری دوسری علامت۔ کتنا ٹائم ہوگا تقریر شروع کیتا؟ سچی گل کرو، سچی گل کرو، چلو پھر نویں سروں شروع پھر، کیونکہ اتفاق نہیں ہو رہے ہم کتنی دیر ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ ہے ماشاء جسے دا ٹائم دسو گے تو بس کر دیں گا۔ کتنا ٹائم ہویا؟ 1.5 گھنٹہ۔ چلو پھر دعا کریے رال۔ اچھا اسے فیس آدھا گھنٹہ اور لا دے، اسے فیس یا نویں دے گا تو چلو ساتھی دی گل مان لینے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ پہلی علامت اہل حق دی، پہلی علامت صحابہ کرام جیسا منہج، دوسری علامت عقیدہ صحابہ کرام جیسا اور عقیدے اندر شرک موجود نہ ہے، تیسری علامت غور کیجئے، تیسری نشانی تے غور کیجئے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔
اللہ فرماتے ہیں جیدہ میں دوست بن جاواں جیڑا میرا محبوب ہو جائے جس مومن اللہ اپنا دوست بنا لے کی کرتا ہے فرما یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ انہوں ظلمات چوں اندھیریاں چوں نکال لیندے تے نور عطا کر دیندے جیڑا اللہ دے ہاں محبوب ہو جائے گروہ جیڑے بندے اللہ دے ہاں پیارے ہو جان اللہ کی کرتا ہے یخرجہم من الظلمات اللہ شرک تو بدعت تو بچا لیندے الی النور توحید سنت روشنی عطا فرماندے اس آیت تو بات ثابت کیڑی ہوندی ہے جڑا گروہ سچا ہوندا ہے انہاں دے عمل اندر بدعت نہیں ہوندی ان کے اعمال میں بدعت نہیں ہوتی ہمارے اعمال میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا ہوں اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اگر کہو تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے عمل میں بدعت موجود نہیں ہے ہمارا اعمال بدعت سے پاک ہے اور سنتوں کے ہم پہرے دار ہیں چوکیدار ہیں ہم پیغمبر کی سنتوں کے ہمارے عمال دے اندر بدعات موجود نہیں باقی کوئی فرقہ ایسا نہیں جس میں بدعات نہ ہو بدعات پکار کے کہتی ہیں کہ یہ اہل حق نہیں ہے اہل حق ہوتے تو محمد کی سنت ان کے لیے کافی ہوتی جو ہم کرتے ہیں دلیل کا مطالبہ کیجئے جو ہم کرتے ہیں اجر و ثواب سمجھ کے مجھ میں نقائص ہیں میرے علماء میں نقائص ہیں قائدین میں نقص ہو سکتا ہے کمی ہو سکتی ہے ہمارے مسلک میں کمی نہیں ہے اس لیے کہ مسلک قرآن ہے محمد کی حدیث ہے اللہ کی وحی ہے دیکھیے پڑتال کیجئے اہل حدیث نماز پڑھتا ہے نماز جو جتنے بھی مسائل نے ایک متین اللہ دے رحمت و فضل دے نال دلال رکھتا ہے اہل حدیث دے وجود اور کیجئے سنت مطابق ملے گا جو رحمت مسا ملے گا سنت مطابق ملے گا اگر پگڑی تے مسا ملے گا سنت مطابق ملے گا جو اہل حدیث کرتا ہے جو عمل کرنا ہے امتیازی مسائل تے غور کرتے جانا ایویں نہیں کرتا دلال رکھتا ہے اہل حدیث اگر اہل حدیث اپنے کندھیاں دے برابر ہاتھ اٹھاندا ہے دین نماز شروع کرن لگے تے دلیل موجود ہے حدیث موجود ہے صحیح البخاری اندر حضوہ من کے بہد الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ جناب دو کندھیاں دے برابر اٹھائے جی ان ہاتھ نو کھلا رکھے ہے فرمایا نہ ملایا ہے تے نہ اس طرح کھولیا ہے بلکہ اپنی حالت اندر رکھے ہے یہ بھی حدیث پاک اندر ہے یہ دو ہتھیلیاں قبلے ول ہے یہ دا ذکر بھی حدیث پاک اندر ہے جے اپنے ہاتھ نو سینے تے بنیا ہے یہ دا ذکر بھی صحیح ابن خزیمہ اندر موجود ہے جے نماز دی اندر رکوع تے جانے رفعیہ دین کیتا ہے حدیث بخاری اندر موجود ہے جے اپنے کنہ دے لاؤ دے برابر کیتا ہے حدیث صحیح مسلم اندر موجود ہے یہ رکوع تو بعد سر اٹھا کے رفعیہ دین کیتا ہے حدیث بخاری اندر موجود ہے یہ دو رکعت پڑھ کے تیجی رکعت لئی اٹھ دے رفعیہ دین کیتا ہے تے حدیث بخاری اندر موجود ہے جے نہ آخری تشہد تبرک کیتا ہے حدیث دے اندر موجود ہے یہ جلسہ استراحت کیتا ہے دو سجدے تو بعد تے حدیث دے اندر موجود ہے یہ مغرب تو پہلے دو رکعت نفل پڑھے نے نماز تو پہلے فراز تو پہلے اذان تو بعد حدیث بخاری اندر موجود ہے جے اہل حدیث نے حمدن کثیرن پڑھے ہے تے حدیث بخاری اندر موجود ہے جے اللہ مباعد بینی دے الفاظ پڑھے نے فاتحہ سے تو خلف امام تو پہلے فاتحہ تو پڑھن تو پہلے اللہ مباعد بینی پڑھی ہے یہ بھی الفاظ حدیث دے اندر موجود ہے جے جنازہ پڑھے ہے 4 تکبیرات یہ بھی حدیث اندر موجود ہے پہلی تکبیر اندر فاتحہ تے سورت پڑھی ہے یہ ذکر بھی حدیث اندر ہے یہ دوجی حدیث اندر درود تکبیر اندر درود پڑھے ہے تے حدیث پاک دی روشنی اندر یہ تیجی تکبیر تو بعد دعاواں کیتی آنے یہ بھی حدیث دی روشنی اندر یہ 9 تے 7 تے 5 تے 3 تے 1 وتر پڑھے ہے تے حدیث دی روشنی اندر یہ 8 تراوی پڑھی ہے تے حدیث دی روشنی اندر یہ دوری اذان کہی ہے تے ابو داؤد دی حدیث دی روشنی اندر یہ فجر دی اذان دے اندر الصلاۃ خیر من النوم دے لفظ کہنے تے سید عمر فاروق دے قول دی روشنی اندر نہیں بلکہ حدیث رسول دی روشنی اندر جو ابو داؤد اندر موجود ہے ایک آری اقامت کہیے صحیح البخاری دی روشنی اندر جے سفر تے جناب بارش اندر نماز کٹھیاں کیتیاں نے تے حدیث دی روشنی اندر جے بارش دے دوران برستی بارش اندر حی علی الصلاۃ دے بجائے مؤذن نے الا صلوا فی الرحال کیا ہے تے حدیث پاک دی روشنی اندر جے پیر نال پیر جوڑے
حدیث پاک دی روشنی اندر جی اونچی آمین کہیے تے حدیث پاک دی روشنی اندر لائیے ایک ایک عمل جو ہے اہل حدیث کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہم وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جس عمل پر قرآن سے حدیث سے سنت سے دلیل موجود نہ ہو۔ ہاں ہمارے علماء کرام کی کتابوں میں خطائیں غلطیاں موجود ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو اپنا مسلک نہیں سمجھتے، ان کا رد کرتے اور ان کی اصلاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں ہمارے خطیب سے، عالم سے، محدث سے، امام سے، بزرگ سے، مفتی سے، قاضی سے غلطی ہو گئی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کو اپنا مسلک عقیدہ نظریہ بنا کے نہیں بیٹھتے اور نہیں کہتے کہ اگر غلطی ہے تو کوئی دلیل ہوگی، اگر لکھا ہے تو کوئی آخر دلیل ہوگی۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہمارا ایک عمل بھی حدیث پاک کے خلاف نہیں ہے، ہمارا جینا بھی اللہ کی وحی کے لیے ہے، اہل حدیث کا مرنا بھی محمد کی حدیث کے لیے۔